بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم بحث لام تاکید، بانون ثقیلہ اور اسی طرح بانون خفیفہ کی گردانیں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم ان کے بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ چلیے آئیے قاعدے کی طرف۔ قاعدہ: نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر ایک نون ثقیلہ اور نمبر دو نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت بیان فرما رہے ہیں نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، جیسے لیفعلن، تو لیفعلن کے آخر میں جو نون ہے وہ نون ثقیلہ ہے۔ نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، جیسے لیفعلن، لیفعلن میں آخر میں جو نون ہے وہ نون ساکن ہے اور نون خفیفہ ہے۔ نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے، نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں، جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں گردانوں کو پڑھتے وقت دیکھ چکے ہیں کہ تشدید والا جو نون تھا اس کی مکمل 14 صیغے آ رہے تھے، اور نون خفیفہ میں صرف 8 صیغے آتے ہیں۔ باقی 6 صیغوں میں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے نہیں آتا، یعنی چاروں تثنیہ اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، اس لیے نون خفیفہ کے صیغے اس میں نہیں آتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسا کہ ہم گردان میں دیکھ چکے ہیں، لیفعلن، لیفعلان، اسی طرح لیفعلن، 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 تمام گردانوں میں لام تاکید شروع میں ہے اور وہ مفتوح ہے۔ اب یہاں سے لام تاکید بانون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ شروع ہو رہا ہے۔ بحث لام تاکید بانون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو۔ مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید لگانا ہے اور آخر میں نون ثقیلہ۔ ہم مضارع مثبت معروف کی گردان پڑھ چکے ہیں، یفعلو، اسی طرح مضارع مثبت مجہول کی بھی گردان پڑھ چکے ہیں، یفعلو۔ تو یفعلو کے شروع میں لام تاکید تو لا یفعلو ہو گیا، اور آخر میں نون ثقیلہ تو لا یفعلن ہوا، لیکن آگے ابھی قاعدہ نیچے آ رہا ہے کہ کتنے صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر آتا ہے اور کتنے صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے ضمہ آتا ہے، وہ ساری تفصیل نیچے آ رہی ہے۔ ابھی صرف یہ سمجھیے کہ شروع میں لام تاکید لگانا ہے، مضارع مثبت معروف ہو یا مجہول، اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دو، یعنی نون تاکید کے لگنے سے 7 صیغوں میں جن میں نون اعرابی آتا تھا مضارع مثبت معروف وغیرہ میں، چاروں تثنیہ اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں جو نون اعرابی آتا تھا تو نون تاکید کے لگنے سے وہ نون اعرابی گر جاتا ہے۔ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے واو، یعنی یفعلون، تفعلون میں جو نون اعرابی سے پہلے واو ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اس کو بھی گرانا ہے، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا دور کر دو، یعنی تفعلین میں نون اعرابی سے پہلے یا ہے اس کو بھی دور کرنا ہے۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں یعنی یفعلن، تفعلن،
ان میں نون گرتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نون جمع مؤنث کبھی بھی گرتا نہیں، مبنی ہوتا ہے، اور وہ نون ضمیر ہے اور نون فاعلی ہے۔ تو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے سے صیغہ ثقیل اور دشوار نہ ہو جائے۔ اس الف کو الف فاصل علیحدہ کرنے والا الف فاصل جدا کرنے والا الف کہتے ہیں، کیونکہ یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کو جدا کر دیتا ہے۔ اب مثلا آپ مضارع مثبت میں پڑھ چکے یفعلن جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر تفعلن، تو اب یہ یفعلن کا نون فاعلی ہے اور مبنی ہے، وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ اب اس سے ہمیں نون تاکید ثقیلہ بنانا ہے، تو نون ثقیلہ ہمیں جو نون مشدد ہے وہ لگانا ہوگا۔ تو اگر ہم یفعلن کے آخر میں، اور نون تو یفعلن کا نون کبھی نہیں گرے گا، تو اب اس کے آخر میں نون ثقیلہ رکھتے ہیں اگر، تو 3 نون جمع ہو جائیں گے۔ ایک تو نون جمع مؤنث یفعلن کا نون، اور آخر میں نون ثقیلہ رکھیں گے۔ آخر میں اگر نون ثقیلہ لگاتے تو نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، اور تشدید میں 2 حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، تو ایک جمع مؤنث کا نون جمع ہو جائے گا اور نون ثقیلہ میں 2 نون جمع ہو جائیں گے، تو صیغہ ثقیل ہو جائے گا، اور اہل عرب ثقل کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور پسند نہیں کرتے ہیں، تو بغرض سہولت انہوں نے نون جمع مؤنث کے بعد الف کو بڑھا دیتے ہیں، اسی لیے اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں، یعنی جدا کرنے والا الف۔ یہ کس میں کس کو جدا کرتا ہے؟ تو آگے فرما رہے ہیں کیونکہ یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کو جدا کر دیتا ہے، یعنی بیچ میں آتا ہے۔ جیسے کہ آپ اوپر گردان میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک نظر گردان میں ہم دیکھتے ہیں لتفعلنانی، اب یہ دیکھیے یہ پہلے تھا تفعلنا، شروع میں لام تاکید بڑھایا گیا، اب آخر میں نون ثقیلہ لگانا ہے، تو نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دیا گیا ہے، یا نون تاکید نون جمع مؤنث کے بعد الف بڑھایا گیا ہے، تو اس الف نے نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے درمیان فصل کر دیا، جدائیگی کر دی، اسی لیے اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں۔ آگے حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں، یعنی 4 تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، اور جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث حاضر میں الف ہوتا ہے۔ یہاں سے نون ثقیلہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں الف آتا ہے، جس طرح کہ آپ ماقبل میں گردان میں پڑھ چکے ہیں لیفعلانی، نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، لتفعلانی نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، لتفعلانی نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، لتفعلانی نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر لیفعلنانی نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، لتفعلنانی نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، اور جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش لگا دو۔ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں کہ واو گر جاتا ہے، یفعلون جب شروع میں لام تاکید لگائیں گے اور آخر میں نون ثقیلہ لگاتے تو نون اعرابی بھی گر جاتا ہے اور واو بھی گر جاتا ہے، تو بتا رہے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے، یعنی لیفعلن، یفعلون سے آپ بنائیں گے لیفعلن، اور تفعلون سے آپ بنائیں گے لتفعلن، واو بھی گر جاتا ہے، نون اعرابی بھی گر جاتا ہے اور نون ثقیلہ باقی رہتا ہے، اور اس سے پہلے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں پیش آتا ہے، اور واحد مؤنث حاضر میں زیر ہوتا ہے تفعلین۔ یہ اب آپ نون ثقیلہ بنانا ہے آپ کو، تفعلین سے تو شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون اعرابی گرا کر اور یا بھی دور کرنا ہے اور نون ثقیلہ رکھنا ہے، تو اور اس سے پہلے واحد مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے زیر آتا ہے، اس طرح لتفعلن،
تو 6 صیغوں میں الف آتا ہے 6، اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے 6 اور 2 8 صیغے ہو گئے، اور واحد مؤنث حاضر میں زیر ہوتا ہے، یہ 9 صیغے ہو گئے، اور باقی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغوں میں یہ 5 صیغوں کی جوڑی مضارع ہی سے شروع ہے۔ یہ 5 صیغے اکثر جگہ ایک ساتھ آتے ہیں، واحد مذکر غائب یفعل، واحد مؤنث غائب تفعل، واحد مذکر حاضر تفعل، اور افعل اور نفعل متکلم کے دونوں صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہوتا ہے یفعل۔ اب آپ کو بنانا ہے، شروع میں لام تاکید لگائیں گے اور آخر میں نون ثقیلہ، اور لام پر جو پیش آتا تھا لام یفعل میں مضارع کے آخر جو مضموم ہوتا ہے پہلا صیغہ، اور یہ 5 صیغے مضموم ہوتے تھے، تو لیکن اس سے پہلے نون ثقیلہ سے پہلے ہمیں زبر دینا ہوتا ہے۔ یہ 5 صیغوں میں نون ثقیلہ بناتے وقت الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے۔ ابھی تک جو قاعدہ آیا تھا وہ نون ثقیلہ سے پہلے کا قاعدہ تھا کہ نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں کیا آتا ہے، اور جمع مذکر غائب اور حاضر میں پیش آتا ہے، واحد مؤنث حاضر میں زیر وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں سے نون ثقیلہ کا حال بتلا رہے ہیں کہ الف کے بعد نون ثقیلہ خود مکسور ہوتا ہے اور باقی تمام صیغوں میں مفتوح ہے۔ تو الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے تو الف 6 صیغوں میں آتا ہے، چاروں تثنیہ لیفعلانی لتفعلانی 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 اور لیفعلنانی لتفعلانی، تو یہ 6 صیغوں میں الف آتا ہے تو نون ثقیلہ مکسور ہوگا، اور باقی تمام صیغوں میں مفتوح یعنی لیفعلن لیفعلن وغیرہ، لتفعلن 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 لافعلن لنفعلن۔ تو یہ آسان قاعدہ ہے کہ الف ہو تو الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور اور باقی تمام صیغوں میں خود نون ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے۔ یہ نون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ تھا۔ آگے حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ نون خفیفہ کا بھی وہی قاعدہ ہے جو نون ثقیلہ کا ہے، صرف ساکن اور مشدد کا فرق ہے۔ ایک بات تو آپ اوپر پڑھ چکے کہ نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے، تو ان کے بنانے کا قاعدہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو نون ثقیلہ کا آپ قاعدہ پڑھیں کہ نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں یعنی 4 تثنیہ جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر میں الف ہوتا ہے، تو ان میں تو نون خفیفہ آتا ہی نہیں ہے۔ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے، تو نون خفیفہ میں بھی جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش آئے گا، اور واحد مؤنث حاضر میں زیر ہوتا ہے تو نون خفیفہ میں بھی زیر آئے گا، اور واحد مذکر غائب مؤنث غائب متکلم کے دونوں صیغے اور واحد مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہوتا ہے تو نون خفیفہ میں وہی قاعدہ ہوگا۔ تو جو قاعدہ نون ثقیلہ کا آپ پڑھ چکے ہیں وہی قاعدہ نون خفیفہ کا بھی ہے، صرف ساکن اور مشدد کا فرق ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اوپر جو قاعدہ بیان ہوا، ابھی جو قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ حضرت نے نثر کی شکل میں بیان کیا ہے، اس قاعدے کو یاد بھی کرے اور سمجھے بھی، اور سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کرے اور گردان سے اس کا انطباق بھی کرے۔ اب ہم نظم کی صورت میں اور شکل میں اس قاعدے کو دیکھتے ہیں۔ نظم: اب بیان کرتا ہوں تم سے قاعدہ لام تاکید اور نون تاکید کا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اب میں تم سے قاعدہ بیان کرنے جا رہا ہوں لام تاکید اور نون تاکید بنانے کا۔ نون تاکیدی کی اول قسم دو، تم ثقیلہ اور خفیفہ جان لو۔ نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے، ثقیلہ اور خفیفہ۔ بعد ازاں صیغے بنانے کا طریق سن لو مجھ سے دل لگا کر اے رفیق۔ اے دوست، ثقیلہ اور خفیفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے صیغے کیسے بنتے ہیں اس کو دل لگا کر سنیے۔ لام کو تاکید کے اے با وفا، ابتدا میں 2 مضارع کے لگا۔ یعنی لام تاکید کو اے وفادار، اے محنت سے پڑھنے والے اور کتابوں میں وفا کرنے والے، ابتدا میں 2 مضارع کے لگا۔ مضارع کے شروع میں اسے لگانا ہے لام تاکید کو۔ نون کو تاکید کے آخر میں لا، 7 جا سے نون اعرابی گرا۔ یہاں سے حضرت بیان فرما رہے ہیں نظم کی شکل میں کہ نون تاکید آخر میں لگتا ہے اور نون اعرابی اس کی وجہ سے 7 جگہ سے گر جاتا ہے۔ پھر مذکر جمع سے تو بالیقی،
دور کر دے واو کو اے ہم نشی۔ پھر جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر سے یقین کے ساتھ واو کو دور کرنا ہے اے دوست۔ واو سے پہلے جو ضمہ ہیں یہاں یعنی یفعلون تفعلوا، واو سے پہلے جو ضمہ ہیں یہاں لیفعلن لتفعلن، باقی رکھ اس کو اسی جا ہر ضمہ، یعنی ہر وقت اس کو اسی جگہ پر برقرار رکھنا ہے اور باقی رکھنا ہے۔ صیغہ واحد مؤنث میں جو یا آتی ہے اس کو بھی دے فوراً اڑا، یعنی تفعلین میں جو یا آتی ہے اس کو بھی دور کرنا ہے اور اڑا دینا ہے اور ختم کر دینا ہے۔ قبل یا کے ہے جو یا کسرہ لگا دور کرنا ہے نہیں اس کا روا، یعنی واحد مؤنث حاضر میں یا کو گرا دینے کے بعد جو کسرہ باقی رہتا ہے نون ثقیلہ سے پہلے اس کو گرانا اور دور کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر مؤنث جمع میں اے باخبر بعد نون فاعل الف ایزاد کر، یہاں سے حضرت بیان فرما رہے کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں اے باخبر، اے حالات کی خبر رکھنے والے اور علم کی خبر رکھنے والے، نون فاعل کے بعد یعنی یفعلنا اور تفعلنا میں جو نون فاعلی ہے اس کے بعد الف کو بڑھانا ہے، الف کو زیادہ کرنا ہے۔ الف فاصل کا یہ ایک فائدہ کرتا ہے نونوں کو آپس میں جدا۔ یہ الف فاصل اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو نونوں کا آپس میں جدا کرتا ہے۔ کون سے نون؟ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کو آپس میں وہ کیا کر دیتا ہے؟ جدا کر دیتا ہے۔ پیشتر نون ثقیلہ کے مدام، یعنی نون ثقیلہ سے پہلے ہمیشہ، مدام ہمیشہ آتا ہے چھ جا الف اے نیک نام، یعنی نون ثقیلہ سے پہلے ہمیشہ 6 جگہ الف آتا ہے، یعنی لائف چاروں تثنیہ اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں، اور مذکر جمع میں اے ہوشیار، اور مذکر جمع میں اے ہوشیار نون سے پہلے ہو ضمہ بے غبار، یعنی نون تاکید ثقیلہ سے پہلے اے ہوش رکھنے والے، اے عقل مند، جمع مذکر غائب اور حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے ضمہ ہوتا ہے بے غبار اطمینان کے ساتھ۔ واحد حاضر میں مؤنث کے تو جان نون سے پہلے ہو کسرے کا نشان، لتفعلن میں نون سے پہلے کسرہ آتا ہے۔ 5 جا پہلے ثقیلہ سے جناب ہوتا ہے مفتوح تم کر لو حساب، یعنی حضرت نظم کی شکل میں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ 5 جگہ پہلے ثقیلہ سے یعنی نون ثقیلہ سے پہلے 5 جگہ ہوتا ہے مفتوح تم کر لو حساب، یعنی واحد مذکر غائب، مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر آتا ہے۔ حال یہ تو نون ثقیلہ سے پہلے کی بات تھی، حال اب نون ثقیلہ کا سنو بعد الف کے دائماً مکسور ہو، یعنی نون ثقیلہ کا حال اب سنتے چلو کہ الف کے بعد نون ثقیلہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور باقی سارے صیغوں میں عزیز ہوتا ہے مفتوح تم کر لو تمیز، یعنی الف اگر نہ ہو نون ثقیلہ سے پہلے تو نون ثقیلہ تمام صیغوں میں الف کے بعد نون ثقیلہ خود مفتوح ہوتا ہے، اور نون ثقیلہ سے پہلے الف ہو تو خود نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے۔ قاعدہ تو کر دیا ہم نے تمام اور سن لو بات تم اے خوش کلام، 14 صیغے ہیں ثقیلہ کے لیے، 8 ہیں نون خفیفہ کے لیے۔ اوپر قاعدہ مکمل ہو چکا ہے، یہ اچھی بات کرنے والے، خوش کن کلام کرنے والے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے اور نون خفیفہ 8 صیغوں میں آتا ہے، یعنی جس جا پر الف موجود ہو وہاں خفیفہ کا نشان نابود ہو، یعنی جس جگہ پر الف موجود ہو، یعنی چاروں تثنیہ اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون خفیفہ نہیں آتا، اس کا نام و نشان وہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ ثقیلہ اور خفیفہ کا بیان سخت مشکل صرف میں اے مہرباں، یہاں سے حضرت نظم کی شکل میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ثقیلہ اور خفیفہ کا بیان تھوڑا سا مشکل ہے اے مہرباں، لیکن آگے فرما رہے اس کا جواب دے رہے، سخت مشکل صرف میں اے مہرباں کا جواب دے رہے ہیں، نظم سے لیکن وہ آسان ہو گیا، نظم سے لیکن وہ آسان ہو گیا، پس کرو تم واسطے میرے
تو یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں نظم کی شکل میں بھی اور نثر کی شکل میں بھی. قاعدہ پڑھیے بھی، یاد بھی کیجیے اور سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں. آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.